اکثر سلف صالحین اور سلف صالحات اپنے خاص شاگردوں کو ایک وظیفہ بتاتے تھے اور کہتے تھے جب بھی کوئی حاجت آئے یا خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آئے یہ وظیفہ کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور پھر یا سبوح 7 مرتبہ پڑھیے، یا قدوس 7 مرتبہ پڑھیے، یا غفور 7 مرتبہ پڑھیے، یا ودود 7 مرتبہ پڑھیے اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ یہ نسخہ حدیث میں نہیں ہے، سلف صالحین کے تجربات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ڈیوٹی دے دیتے تھے مسجد نبوی میں، چلو ایک کونے میں سنبھال لو، تم یہ کرو۔ تو بہت زیادہ کھجوریں آئیں، بہت کھجوریں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بلایا، ابو ہریرہ کتنی کھجوریں ہیں دیکھو، آج تمہاری ڈیوٹی ہے اس کی حفاظت کرنا۔ ٹھیک ہے حضرت، لیکن حضرت یہ تو بہت کھجوریں ہیں یہاں، جاگنا سونا مت، اللہ اللہ کرتے رہنا، گھومتے رہنا، کوئی چوری نہ کرے۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بیٹھ، دھیان سے سن، ایک چور آئے گا جو چوری کرے گا، اس کو پکڑ کر میرے پاس لانا، تیرا کام اتنا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ رات کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، اچانک آخری رات میں آنکھ لگ گئی تو کھڑ 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 کی کوئی چوری کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا، حضور کے بعد چلو بھائی ابو ہریرہ میری بات تو سن۔ ان کا بتاؤ، میں غریب آدمی ہوں تو بھی تو چوری کرتا ہوں، تو مجھے معاف کرے گا تو اللہ تجھے معاف کرے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نرم دل تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز میں آیا تو حضور نے پوچھا کیا ہوا تمہارے چور کا؟ حضرت وہ تو اچھی میٹھی باتیں کر کے بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا آج رات تمہاری ڈیوٹی، پھر وہی چور پھر آئے گا، پکڑ کے لانا۔ چنانچہ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک ہفتے میں بالکل چوکنا ہو گیا، رات کو پھر آیا، پکڑ لیا اس کو۔ اب تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، حضور کے پاس چلو، اب کی مرتبہ چھوڑ دے، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ بھی مہمان تو 3 دن کا ہوتا ہے نا، تو چوری بھی 3 دن کی ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مہمان 3 دن کا ہوتا ہے نا، تو چور بھی 3 دن کا، 3 مرتبہ چوری کرے تو اس کو معاف کر دو۔ ابو ہریرہ ارے بڑا پڑھا لکھا ہے یار، ایسا مجھے سمجھا رہا ہے۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ فجر میں آئے تو حضور نے کہا کیا ہوا چور کا؟ کہا حضرت وہ تو ایسے ایسے باتیں سمجھا کر بھاگ گیا وہ۔ نے کہا آج رات پھر ڈیوٹی تمہاری ہے، پکڑ کے لانا، وہ آئے گا۔ تیسری رات پھر آیا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو رسی لے کر آیا ہوں، اب تو چھوڑوں گا نہیں، اب تو پکا لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور وہ وظیفہ بہت قیمتی وظیفہ ہے، اگر تو وہ کر لے گا تو تجھے جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، خود فرشتے آ کر حفاظت کریں گے۔ ابو ہریرہ نے کہا بتا۔ یہ کہا میں ایسے نہیں بتاؤں گا، میں وہاں کھڑا رہوں گا پھر بتاؤں گا۔ ارے تو وہاں کھڑا رہے گا تو بھاگ جائے گا۔ یہ کہا نہیں بھاگوں گا۔ ابو ہریرہ نے سامنے کھڑا کیا، اس نے کہا آیت الکرسی، رات کو اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنی دکان پر سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو تو فرشتہ آ کر حفاظت کرے گا۔ یہ بتا کر بھاگ گیا۔ حضور کے پاس آئے، حضور نے کہا کیا ہوا تمہارے چور کا؟ حضرت وہ یہ بتا گیا۔ آپ نے فرمایا ہے جھوٹا لیکن بات سچ بتا گیا، آیت الکرسی، اسی لیے اعظم آیا کہا گیا اسے، اعظم آیا۔ ارے بتاؤ پالپور والوں پیسہ چاہیے بہت؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار،
پیسہ چاہیے نہیں چاہیے, حلال مال چاہیے نہیں چاہیے. تو آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, چونکہ مسجد ایسی ہے کہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں, باقی اگر مسجد ایسی نہ ہو تو سمجھا نہیں سکتا. یہ مسجد میں ہم داخل ہوئے, یعنی داخل, یہ داہنا حصہ ہے, یہ بایاں حصہ ہے. اب عبد الرحمن ابن عوف ایسا کرتے تھے, بیان میں جو لوگ سنیں گے وہ نہیں سمجھ سکیں گے, کیونکہ یہ تو سامنے والا جو سنے گا تو میں جب سمجھاؤں گا تو سمجھے گا نا میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سمجھیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا اپنے گھر کے چاروں کونوں میں روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر ایسا دم کر دیتے تھے. زندگی بھر ان کا معمول تھا عبد الرحمن ابن عوف کا. اس کی وجہ سے ان کے مال میں برکت بھی بہت تھی. آپ نے دیکھا ان کے انتقال کے بعد اتنا سونا نکلا کہ اس کو کاٹنے کے لیے کدالیاں اسے کاٹتے تھے, کدالیاں بھی ٹوٹ گئی. مدینہ والے اٹھا بھی نہیں سکتے تھے. 4 بیویاں تھی, 4 بیویوں کو دینا تھا تو اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے. بڑے بڑے پہلوان آ کر بیویوں کے گھر میں ڈالتے تھے, یہ تمہارا حصہ, یہ تمہارا حصہ, یہ تمہارا حصہ. اور وجہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے. جس طریقے سے بھی چاہو آپ پڑھو,